آمینہ کے لال نے مکہ المکرمہ میں دین کو پھیلایا تھا. جب اسی دین متین کو آمینہ کے لال نے پھیلایا، لوگ دشمن ہوئے آپ کو معلوم ہے، لوگ آپ کے باغی ہوئے آپ کو معلوم ہے، لوگ آپ کے غدار ہوئے آپ کو معلوم ہے. سگے چچا ابو طالب سے لوگوں نے کہا کہ جاؤ اپنے بھتیجے سے کہو، یہ تمہارا بھتیجا قرآن کی آیات مقدسہ پڑھتا ہے، یہ تمہارا بھتیجا لوگوں کو عہد کے نعرے سکھاتا ہے، یہ تمہارا بھتیجا لوگوں کو اللہ کی عبادت کرنا سکھاتا ہے. اپنے بھتیجے سے کہہ دو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم انہیں نقصان پہنچائیں. ابو طالب آئے اور آ کر کے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں ابو طالب نے عرض کی. ابو طالب کہتے ہیں آ کر کے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی، اور عرض کرنے کے بعد ابو طالب نے کیا کہا؟ ابو طالب نے کہا کہ اے میرے بھتیجے محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، لوگ میرے دشمن ہو رہے ہیں. چچا ہے چچا، آمینہ کے لال صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس آنے کے بعد ابو طالب نے کہا لوگ تیرے دشمن ہوتے چلے جا رہے ہیں، تو دین کی تبلیغ کر رہا ہے، تو دین کی اشاعت کر رہا ہے، تو دین کو پھیلاتا نظر آ رہا ہے. مکہ والے کہیں ایسا نہ ہو کہ تیرے جان کے دشمن ہو جائے، مکہ والے کہیں ایسا نہ ہو کہ تیری جان کے دشمن بن بیٹھے. آمینہ کے لال نے اے رضا نگر اور تحصیل سوار سے آنے والے غیور مسلمانوں، آمینہ کے لال کا جملہ سنو. پیغمبر اعظم نے ارشاد فرمایا اے میرے چچا ابو طالب جا کر کے کہہ دینا ان مکہ والوں سے، ان کافرین سے جو آج یہ کہتے نظر آ رہے ہیں کہ محمد الرسول اللہ دین کی تبلیغ کے لیے جی رہا ہے، محمد الرسول اللہ دین کی تبلیغ کر کے دکھا دے گا. اور آمینہ کے لال نے تاریخی جملہ پیش کیا. آمینہ کے لال ارشاد فرماتے ہیں اے میرے چچا ابو طالب کافروں سے کہہ دینا اگر یہ مکہ والے میرے ایک ہاتھ پہ چاند لا کر کے رکھ دے اور دوسرے ہاتھ پر اگر سورج لا کر کے رکھ دے، تب بھی محمد الرسول اللہ دین کی تبلیغ سے باز نہیں آئے گا. لوگوں کو دین کا پیغام سنا کر کے رہے گا، لوگوں کو دین کی تبلیغ کر کے دکھا دے گا. آج 7 سمندر پار ہماری مسجدوں میں اذانیں ہیں، آج 7 سمندر پار ہمارے گھروں میں قرآن ہے، آج 7 سمندر پار ہم قرآن کی آیات مقدسہ پڑھتے ہیں. آج 7 سمندر کے پار تم یہاں بیٹھے ہو، سب صدقہ ہے آمینہ کے لال کا. آمینہ کے لال ارشاد فرماتے ہیں یہ مکہ کے کافر میرے ایک ہاتھ پر سورج رکھ دے اور دوسرے ہاتھ پر چاند رکھ دے، تب بھی محمد الرسول اللہ لوگوں کو دین کی تبلیغ کر کے. کیا بات ہے، واہ 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 واہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلیٰ حضرت. بہت اچھا، ماشاءاللہ. لوگوں کو دین کی تبلیغ کر کے دکھائے گا. بس آخری بات کہہ رہا ہوں اور اپنی جگہ لے رہا ہوں. جو علماء کرام دین کا کام کر رہے ہیں، اس قوم کی سب سے بے حد ضرورت جو ہے اس وقت، یہ قوم علماء کرام سے شانہ بشانہ کھڑی ہو. شانہ بشانہ کھڑی ہونے کے بعد اپنے مسجد کے ائمہ سے کہے، علماء کرام سے کہے کہ امام صاحب قبلہ ہم تمہارے ساتھ ہیں. جو بستیوں میں خرافات ہو رہی ہیں، چاہے وہ شادی کے نام پر ہو، آتش بازی کے نام پر ہو، امام صاحب قبلہ آپ اس کا مکمل بائیکاٹ کریں، ہم آپ کے ساتھ ہیں. پھر دیکھنا بستیوں میں کس طریقے سے خوشحالیاں آئیں گی، پھر دیکھنا بستی میں کس طریقے سے خوشحالیاں ہوں گی. ائمہ کرام کا ساتھ دینے کی ضرورت ہے، علماء کرام کا ساتھ دینے کی ضرورت ہے. پیغمبر اعظم نے ارشاد فرمایا اپنے بچوں کو اگر کچھ دینا چاہتے ہو، عالما نحل والدہ ولدہ من نحل افضل من ادب حسن. اے دنیا والو اپنی اولاد کو ادب سکھاؤ، ادب. اپنی اولاد کو قرآن سکھاؤ، اپنی اولاد کو تہذیب سکھاؤ. تمہاری اولاد کے پاس قرآن کا علم ہوگا. کسی کے اندر اتنی مجال نہیں ہے کہ مسلمان کی بیٹی کو کوئی پہلا پھسلا کر کے اپنے شکنجے میں پھانس لے. کسی کے اندر اتنی ہمت نہیں ہے. جس بیٹی کے دل میں فاطمہ الزہرا کی سیرت کے اوراق ہوں گے، فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کی جس بیٹی کے سامنے زندگی ہوگی، کسی دنیا والے میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ مسلمان کی بیٹی کو بہکا دے، مسلمان کی بیٹی کا ہاتھ تھام لے. وہ کہتی ہوئی نظر آئے گی میں اپنے دین کے لیے اپنی جان تو دے سکتی ہوں، اپنے دین کے لیے خود قربان ہو سکتی ہوں، لیکن اپنے ایمان اور عزت کا سودا نہیں کروں گی. لیکن ضرورت ہے اپنے بچوں کو قرآن سکھانے کی.
اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کم علمی کی وجہ سے، سبقت لسانی کی وجہ سے کچھ اغلاط سرزد ہو گئے ہوں، رب انہیں معاف فرمائے، کلمات کفریہ نکل گئے ہوں، آیات میں مفہوم میں واقعی میں کسی طرح کی غلطیاں ہو گئی ہوں، اللہ انہیں معاف فرمائے، کلمہ طیبہ پڑھنے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ وما علینا الا البلاغ السلام۔